اگر تم حرکت میں نہیں آؤ گے اور نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ رہ گیا اللہ کے دین کا مسئلہ، دین کا کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے وہ کسی کے محتاج تو ہم ہیں نہیں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، نئی قوم کو لائے گے ہم اور اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ہم تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ کئی فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہم نئے عملے کو لاؤ گے اور تم سن لو وہ تمہاری طرح نہیں ہوگے۔ حدیث قدسی ہے بزرگوں، کس کو کہتے ہیں حدیث قدسی؟ مضمون ہو اللہ کا، زبان ہو نبی کی۔ اللہ اپنے نبی کی زبانی کہہ رہا ہے، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، جب تک آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو زندگی کا مقصد بنائے رکھے گی، ہم آپ کی امت کو دنیا کے قوموں کے سروں کا تاج بنا کر رکھیں گے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو دنیا کے قوموں کے سروں کا تاج بنا کر رکھیں گے۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو زندگی کا مقصد بنائے گی، ہم آپ کی امت کی دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جسے نبیوں کی دعاؤں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ کیسے قبول ہوتی تھی بزرگوں نبیوں کی دعا؟ بنی اسرائیل یہ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر شکایت کی، آپ اللہ کے نبی دعا کرو، ہم پیاسے، ہمارے جانور پیاسے، پانی کا ایک بوند نہیں ہے ہمارے پاس پینے کے لیے، آپ اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے پانی پینے کے پانی کا انتظام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے پانی مانگا۔ آپ دعائی کے اندر اللہ کی طرف سے وہی آئی، یا موسیٰ فاضرب بعصاک الحجر، اپنے ڈنڈے کو پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اٹھایا ڈنڈا، پتھر پر مارا، اس پتھر سے پانی کے چشمے ابل پڑے، اور جتنے قبائل تھے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے، وہ سارے قبائل نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا، اپنے برتن بھر لیے پانی سے۔ پھر تھوڑا سا وقت نہیں گزرا کہ پھر آئی قوم، اے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ بابا کائی کی دعا ابھی تو کی تھی، کہا وہ تو ہمارے پینے کے پانی کا انتظام، ہمارے کھانے کا کیا؟ حضرت موسیٰ نے پھر ہاتھ اٹھایا، پھر اللہ کی طرف سے وہی آئی، کہا موسیٰ یہ ان سے کہو یہ من اور سلوائے اس کو کھاؤ اور ہمارا شکر ادا کرو، یہ پاک حلال روزی ہم نے آسمان سے اتاری۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو زندگی کا مقصد بنائے گی، ہم آپ کی امت کی دعاؤں کو بھی ایسے ہی قبول کریں گے جیسے ہم نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سن لیجئے، جب آپ کی امت اس کام سے جان بچائے گی، جی چرائے گی، جسے آج ہوتا ہے نا اللہ معاف فرمائے گا، میرا ارادے میں نام لکھو، بولے انشاءاللہ، ارادے میں، کہ بزرگوں گھر والی کے پاس جانے کے لئے تو بولے میرا ارادہ ہے۔ بزرگوں کاروبار میں فیکٹری اور کارخانے کے لیے آدمی نہیں کہتا بولے میرا ارادہ ہے جانے کا، وہاں تو آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے، اور اللہ کے دین کا معاملہ ہے بزرگوں اللہ اپنے کو معاف فرمائے، ہم ارادوں میں کام کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی اپنی ضرورت اس کو کہنا نہیں پڑتا بابا اتنی تیز سردی ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، کائے کو جاتا دکان میں فیکٹری میں، کائے کو جاتا تیرے کو لو لگ جائے گی، تیرے کو بخار آئے گا، وہاں تو اپنی ضرورت سمجھ کے جاتا ہے۔ اور اللہ کے دین کا معاملہ ہے بولے میرا ارادہ ہے 4 مہینے کا دعا کرو، بولے اللہ میرا نکلنا آسان کرے، وہاں تو گاڑی دعاؤں پہ چلتی ہے۔ اللہ کہہ رہے آپ سن لیجئے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت جان بچائے گی اس محنت سے، اس کام سے جی چھڑائے گی، ہم آپ کی امت پر ایسے جابر اور ظالموں کو لا کر مسلط کر دیں گے جو آئے دن آپ کی امت کو گاجر مولی کی طرح صاف کرے گی۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نظام میں یہ چیز طے ہو چکی ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا میں لیکن اس کو نہیں بدل سکتی۔ جب آپ کی امت اس کام کو چھوڑے گی تو ہم آپ کی امت پر ایسے جابر اور ظالموں کو لا کر مسلط کر دیں گے جو آئے دن آپ کی امت کو گاجر مولی کی طرح صاف کرے گی۔ اور اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو چھوڑے گی جس کے نتیجے میں ہم آپ کی امت کی دعاؤں کو رد کرتے چلے جائیں گے، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو چھوڑ دے گی تو ہم آپ کی امت کی دعاؤں کو رد کرتے چلے جائیں گے، پھر یہ امت بھاگے گی ادھر ادھر، چلو بولے فلاں جگہ بہت بڑے اللہ والے بڑے بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ان کو امت کی دکھیا سنائے گی، حضرت دعا فرمائے، امت لٹ رہی، امت کٹ رہی، امت برباد ہو رہی، امت تباہ ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائے امت کا کٹنا، امت کا لٹنا، امت کا تباہ ہونا، امت کا برباد ہونا
بند ہو جائے، امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو جائے۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، جب وہ ہمارے برگزیدہ اور نیک بندے بھی ان کے حق میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم اپنے ان برگزیدہ اور نیک بندوں کی دعاؤں کو بھی رد کرتے چلے جائیں گے۔ بزرگوں کوئی راستہ نہیں اپنے کو پنپنے کا، بننے کا۔ اللہ نے کام دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ عملہ اس کام کی قدر کرے۔ ضابطہ اللہ کا، اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے۔ دنیا تو ہر ایک کو ملتی ہے بزرگوں، اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی، لیکن دین وہ اللہ کی قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ تو قدردانوں کو ملتی۔ اس لیے یہ پورا مجمع طے کر لے بزرگوں، انشاءاللہ اپنے کو موت تک اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ کرو گے نا بزرگوں؟ اور اس کے لیے بزرگوں اپنے قربانی کے معیار کو بڑھائیں کہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، اب اس کا مطلب تھوڑی کہ بزرگوں چھٹی ہو گئی اپنی، اب ضرورت نہیں۔ یہ جتنا آگے بڑھے گا اللہ اتنا اس کو آگے بڑھائے گا، راستہ کھلا ہوا ہے بزرگوں۔ ہم یہ چاہتے بھئی چلے والے 4 مہینے پر، 4 مہینے والے سالانہ 4 مہینے پر آئے، ان کے قربانی کا معیار بڑے ہیں۔ ملکوں کے تقاضے بزرگوں اس وقت میں ہمارے سامنے، ملکوں کے تقاضے ہیں، اور ممالک ان کی ٹنکیاں بندھی ہوئی ہے کہ بھئی ہندوستان کی جماعتیں ہمارے یہاں پر آوے، نظام الدین والے ہمارے یہاں پر آئے، اور براہ راست ہم ان سے دین کو سیکھے، کام کو سیکھے، دعوت کو سیکھے۔ اس لیے اس وقت کئی تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا تو یہ بزرگوں، یہ بیٹھا ہوا عملہ نقد اس وقت 4 مہینے کے ارادے کرے۔ اور دیکھو آخری بات ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گارے مٹی میں کام کرتا ہے بزرگوں، اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دیتا ہے۔ ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے، اللہ میرے کو تم کو کیسے بھوکا مارے گا بزرگوں؟ اللہ کی کوئی غیرت ہے کہ نہیں؟ جب بنیوں والی محنت پر اللہ دیتا ہے تو نبیوں والی محنت پر اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اور کتنا دیا صحابہ کو، کوئی حد ہے بزرگوں؟ دانتوں سے پتے چاپنے والے، پیٹوں پر پتھر باندھنے والے، اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگا۔ اللہ نے دنیا میں ایسی عزت دی جن سے بکریاں نہیں چرائی جاتی تھی، اللہ نے ملکوں کی گورنریاں ان کے قدموں میں لا کے ڈالی۔ ہاں، جن کے پیٹوں پر پتھر بنے رہتے تھے بزرگوں، اللہ نے اس کام کی برکت سے اتنا نوازا کہ صحابہ نے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے، پھاوڑوں سے۔ اپنی ذلت کو اللہ کے دین پہ لگا، اللہ نے دنیا میں سچی عزت دی۔ حضرت عمر فرماتے تھے، عمر تیرا کیا حال تھا؟ تیری ماں، تیری خالہ تیرے کو بکریاں دے کر جنگل میں بھیجتے، عمر لے جا تو اس کو چرا کر لا، تو بکریاں لے جاتا جنگل میں چھوڑ دیتا اور پہاڑ کے کسی چٹان پر پتھر پر سر رکھ کر سو جاتا۔ تیری ماں، تیری خالہ آتی، تیرے کو سویا ہوا دے کر تھپڑ مار کر جگاتے اور کہتے عمر تو سونا، تیرے کو ہوش نہیں، آج 4 بکری بھیڑیا کھا گیا۔ ارے عمر تو بڑا ہو کر کرے گا کیا؟ تجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی؟ فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ میری بے دینی کی لعنت تھی، یہ آج میرے ایمان کا کمال ہے جو اللہ نے میرے کو ملکوں کا گورنر بنایا ہے۔ دین آئے گا نا بزرگوں، اللہ خیر کے دہانے کھولے گا، برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر تو دیکھیں، ایسے راستے سے روزی پہنچائے گا بزرگوں۔ اللہ کہہ رہے میرے بندے، جہاں سے نہ ہونے کا تجھ کو 100% یقین ہوگا، میری عزت کی قسم میں وہیں سے تیری ضرورت کو پورا کر کے بتلاؤں گا۔ جب نگاہ جماؤ گے نا اللہ کی ذات پر، ایسے راستے سے انتظام ہوگا، سوچ عقل حیران ہو جائے گی، یہ میرا بنا کیسے کام؟